بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حافظی قرآن لڑکی نے ایک شام کو پیدا کیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ بھی سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں میں ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نے بہت پیار سے پالا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اچھے سے مدرسے میں داخل کر دیا تاکہ وہ حافظی قرآن بن سکے۔ وہ لڑکی بہت ذہین تھی اور محنت بھی بہت کرتی تھی۔ اس نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا اور حفظ بھی کیا۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ 5 وقت کا نماز پڑھتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں پر وہ بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانے جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کی حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو جاتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے جو جادوگر تھا اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتی ہی اس کا عاشق ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کی قربت کو حاصل کر لینا چاہتا تھا اور اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو جادوگر لڑکی کی شادی مسلمان حفظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک حافظ قرآن مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میاں بیوی دونوں میں بہت پیار تھا، مگر وہاں وہ ہندو جادوگر لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور لوگوں سے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی زندگی میں سکون کبھی نہیں آنے دوں گا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے گی۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسرے اس کا شوہر اور بھی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کے گھر اس کی ایک سہیلی آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ اپنی سہیلی کو بیان کیا تو اس نے اسے روحانی علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ کہا کہ آپ اپنا روحانی علاج کروائے، اللہ پاک کی رحمت ضرور ہوگی۔ وہ حافظ قرآن لڑکی اپنا روحانی علاج کروانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اس کی بیٹے کو پورا گھر بہت ہی پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن اس بیٹے کا باپ اپنے بیٹے سے کچھ کھچا رہتا تھا۔ وہ اپنے لختی جگر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنے بیٹے سے پیار کیوں نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے نعمت دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹے کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہ بچہ 1 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ، میں بہت بھوکا ہوں، جو مجھے کھانا کھلا دے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا دینے کے لیے گئی تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کے مالکن سے ملنا ہے۔ ملازمہ نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو نہ جانے کیوں وہ اس فقیر سے ملنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے پانی لا کر دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ جاؤ بابا کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اس ملازمہ نے شیشے کے سفید گلاس میں پانی لا کر اپنے مالکن کو پکڑا دیا۔ حافظ قرآن لڑکی نے وہ پانی فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹی اس پانی میں تو سانپ ہے،
حافظ قرآن لڑکی نے یہ سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی تو میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت ہی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیرے شوہر کو تجھ سے دور کیا جائے اور تیری کوئی اولاد بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے مان لوں آپ کی بات؟ اللہ پاک نے تو مجھے اتنا خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے، میں آپ کو اپنی اس بیٹے سے ضرور ملواتا، مگر اس وقت وہ سو رہے ہیں۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو، تجھے میری بات پر یقین ضرور آ جائے گا، تمہارا بیٹا سو نہیں رہا بلکہ وہ مر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا ہو۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی، اس نے جا کر جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ سچ مچ مر چکا تھا۔ وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑی آئی، مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر بابا تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ فقیر کہاں گیا ہے۔ اس کی ملازمہ نے اس فقیر بابا کو ادھر ادھر بہت تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں نہ ملا، غائب ہو چکا تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ تو بیمار بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کیسے مر گیا؟ اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچے کے مرنے کی خبر دی تھی؟ اس کے بیٹے کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک بیٹی دی، اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹا کھو چکی ہوں، اگر اس بیٹی کو بھی کھو دیا تو میرا کیا ہوگا؟ شوہر ہر وقت اس سے لڑتے جھگڑتے تھے، نہ سکھ میں ساتھ دیتے تھے اور نہ دکھ میں۔ حافظ قرآن لڑکی کی یہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی، اور وہ عورت اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتی تھی۔ اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس کی نوکرانی نے اس فقیر کو کھانا دینے لگی تو اس نے اس فقیر کو پہچان لیا، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے مالکن کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ مالکن، وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو آپ کے بیٹے کے مر جانے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا، اور پھر اپنی ملازمہ کو کہنے لگی کہ جا اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے کھانا فقیر کو دیا تو اس فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھجوایا۔ اس کا شوہر فوراً ہی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آ گیا۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخرکار اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے، اور یہ گھر کے صحن کی زمین کیوں کھود رہا ہے۔ ابھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو پکڑتا، وہ فوراً سے ہی اس گڈھے میں گر گئی جو گڈھا گھوڑے نے اپنے پاؤں سے کھودا تھا۔ جیسے ہی اس معصوم بچی کو نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا، اور اس سے علاج کے دوران ہی اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ اب وہ حافظ قرآن لڑکی اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس تیسری بچے کو بھی کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی 2 بچوں سے بھی زیادہ خطرناک اور ہولناک تھا۔ اور کچھ اس طرح اس کے ساتھ ہوا کہ شوہر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر اس عامل بابا کے پاس علاج کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ جنگل میں سے گزرتے وقت راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی، اور اس معصوم بچے کو وہ چیل اس کی ماں کی گود سے چین لے کر گئی۔
وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے اس چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی۔ وہ اتنی اونچائی سے وہ بچی نیچے گری تھی کہ بچے کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہو۔ آخر ہمارے بچوں کو کون مار رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے 3 بچوں کو مرتے دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا۔ یہ ایک ماں کا تحمل اور اسی کی برداشت تھی کہ وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدے کر رہی تھی۔ اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ آخر میرا کون دشمن ہے؟ یہ راز کیوں نہیں کھل رہا؟ اس فقیر نے تو یہ بتا دیا اور گیا ہے، مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے اوپر کالا جادو کروانے والا شخص کون ہے۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ اس کا شوہر تو اس سے پہلے ہی دور ہو چکا تھا۔ اب 3 بچوں کی موت پر اس کے گھر والوں نے اس کو بہکانا شروع کر دیا کہ بیٹا، تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس کے ہاتھ جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے گا۔ اگر اللہ نے اس کو بیٹا دے بھی دیا تو وہ بھی مر جائے گا، اسی لیے تو دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن اس کے دروازے پر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے اس بندے کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس کی ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہ وہی فقیر تھا۔ وہ حیران رہ گئی اور فوراً جا کر اپنی مالکن کو بتایا۔ مالکن روتی ہوئے فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا، اب تو کیا لینے آیا ہے؟ تو جب جب میرے دروازے پر آتا ہے میری کوئی نہ کوئی اولاد کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، میرے خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو نے صحیح ہی کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو تو مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر کے اندر لے کر چلی گئی کہ فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا، تیر رہا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس فقیر نے کہا اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے تیرے پیٹ میں ایک کالا ناگ بٹھایا گیا ہے، جو ناگ تیرے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا پر میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا ہاں، تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے اور بچوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ بچوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، یہ سانپ ہے۔ یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا تمہیں دیکھتے ہی تمہارا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جیسی ہی تمہاری شادی کہیں اور ہو گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اسی لیے اس نے تم پر کالا جادو کروانا شروع کر دیا تاکہ تم اور تمہارے شوہر میں علیحدگی ہو جائے، محبت ختم ہو جائے اور تمہاری اولاد بھی نہ ہو۔ وہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال رہا ہے، اسی وجہ سے تمہارا شوہر اب تم سے دور ہو گیا ہے۔ اس لڑکے نے تم پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے جس نے کبھی بھی تم اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاں اولاد زندہ رہے تو اس لیے تمہیں بہت سی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے، اور پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا تھا؟ وہ اللہ اس کا امتحان دے رہا تھا،
لیکن اب جب اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سام کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچہ اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن اسے اللہ کی ذات پر یقین تھا، اس لیے وہ یہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسے رات کی تاریکی میں کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ کہنے لگا کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس فقیر نے جو کہا وہ سچ ہی تو ہے۔ اس نے ہر بچے کے مر جانے کا بتایا اور ویسے ہی میری بیٹیا اور بیٹا مر گئی۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اولاد کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو کہ ایک سام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا کہ میں یہ عمل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور فقیر نے مجھے کہا ہے کہ یہ سام تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جیسی ہی تم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس سام کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس فقیر نے مجھے کچھ وظائف بھی کسی سے بات چیت کیے بغیر رات کی تاریکی میں کرنے کو کہا۔ اب اس لڑکی نے اس سام کو بڑی ہی محبت سے یہ بات کہی کہ دیکھو میں تیری ماں ہوں، تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا رازدار بنا لیا تھا۔ وہ سارا واقعہ بتایا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی تھی۔ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وقت قریب آیا اور اس نے ایک سانپ کو جنم دیا، مگر کیونکہ اس نے وہ وظائف اس طریقے سے جاری رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ سانپ مردہ پیدا ہوا۔ وہ سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی پیدائش کی تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف والی بات کیا ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے مرتے ہوئے دیکھ چکی ہو، لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ مچ حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو پیدا کیا، اور یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی بابا مجھے پھر کیا کوئی بری خبر سنانے کے لیے آئے ہو؟ اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا یا میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں سچ مچ میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہی زندہ ہوں، اس کے جینے کے لیے اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا۔ اللہ پاک نے تمہارے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اللہ پاک نے تم پر رحم کر دیا ہے۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی گزارنے لگی۔ بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین انسان کو ہر مشکل سے مشکل آزمائش سے باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔